اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے عقل کی وجہ سے دی ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں دی بلکہ عقل کی وجہ سے دی۔ اعمال بعض ایسے ہیں کہ وہ جانوروں میں انسانوں سے بھی اچھے اعمال ہیں۔ اگر اعمال کی وجہ سے فضیلت ہوتی تو کتا وفاداری میں انسان سے بہت آگے ہے، شیر بہادری میں انسان سے آگے ہے، لیکن کتا وفاداری میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ اس وفاداری پر فطرت کی طرف سے مجبور ہے۔ تبھی کتوں میں آپ کو بے وفا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ انسانوں میں تو کتا اسی کو کہا جاتا ہے جو بے وفا ہو، لیکن جو اوریجنل کتا ہے وہ آپ کو بے وفا نہیں ملے۔ تبھی کتا پالنے کے لیے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ وفا کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ چوکیدار رکھنے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ایسا نہ ہو یہی دھوکہ دے دے کہیں۔ یعنی انسانوں میں سے جب کسی کو چوکیدار رکھا جاتا ہے انسانوں میں سے، تو پہلے اس کا انٹرویو ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے پہلے کہاں کہاں چوکیداری کی ہے اس نے، وہاں سے نکالا گیا ہے یا خود چھوڑ کر آیا ہے۔ نکالا گیا اس کا مطلب صحیح آدمی نہیں ہے، یہی نہ ڈس لے کہیں ہمیں۔ لیکن جب آپ حفاظت کے لیے کتا پالتے ہیں پھر انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں، بس اتنا اطمینان کافی ہے کہ واقعتاً یہ کتا ہے کہ نہیں۔ بعض دفعہ بلی بھی بڑے بڑے سائز کی ہوتی ہے، تو یہ نا، اور جو کراچی کے لوگ ہیں یا شہری لوگ ہیں ان کو گیدڑ میں اور کتے میں بھی بعض دفعہ فرق نہیں پتہ چلتا۔ تو کتا جو ہے اس میں وفاداری اللہ نے ڈال دی ہے، اب یہ اس پر مجبور ہے، یہ اپنی عقل کا استعمال کر کے وفاداری نہیں کرتا کہ یہ میرا مالک ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، یہ مجھے کھلاتا ہے لہذا میں وفاداری کروں، ایسا نہیں ہے۔ بس اس کے سامنے اگر کسی نے بوٹی ڈال دی تو اس کے دماغ میں اللہ نے ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ خود بخود آٹومیٹیکلی وفاداری کے سگنل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کو دماغ میں بات ڈال دیں گے کہ وفاداری کرنی ہے۔ کتے کو آپ ایک لقمہ پھینکے وہ دم ہلانا شروع کر دے گا اور آپ کے سامنے سر زمین پہ لگا دے گا۔ اتنی وفاداری کے باوجود بھی کتا جنت میں نہیں جائے گا، نہ جہنم میں جائے گا نہ جنت میں جائے گا۔ کتے میں جو برائیاں ہیں، برائیاں، ان برائیوں کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ یہ تو خوبی ہے نا کتے میں، وفا۔ کتے میں کچھ برائیاں بھی ہیں۔ سب سے بڑی برائی کتے میں یہ ہے کہ وہ دوسروں سے وفادار ہوگا، خود اپنی قوم کے کتوں سے بے وفائی کرے گا۔ تبھی گلی میں ایک کتا بلی کو برداشت کر لے گا، دوسری بلی کو، انسانوں کو برداشت کرے گا، مگر اپنے جیسے کسی دوسرے کتے کو برداشت، بول لو بھائی، نہیں کرے گا۔ اس سے اس کی وفاداری کی ساری پول پٹیاں کھل جاتی ہیں کہ یہ وفاداری ہے اپنے مفاد میں، اپنی قوم کی ترقی کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اتنی وفاداری، اتنی چاپلوسی کرو کہ اس گلی میں جتنی دال روٹی سالن ہڈیاں یہ سب میرے پیٹ میں جائیں۔ اگر اس گلی میں میری قوم کا کوئی دوسرا کتا آیا تو بھونک بھونک کے ساری توانائی اس پہ خرچ کر دیتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا یہاں۔ تو یہ برائی ہے کتے میں۔ اور بہت ساری چیزیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کتے کو آپ لوگ اتنا برا کیوں سمجھتے ہو مسلمان لوگ؟ میں نے کہا کہ مختصر یہ ہے کہ اس کی حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں۔
اب میں مزید آپ کو کیا سمجھاؤں. لیکن بہرحال خوبی ہے، چلو قوم سے وفا نہیں کرتا تو اپنے مالک سے تو وفا کر رہا ہے. قوم سے حسد کرتا ہے مگر اپنے مالک سے وفا کرتا ہے. گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کتے کو اس برائی کی وجہ سے جہنم نہیں ملے گی. کتا اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے. نہ اس کو اس کی وفا پہ اجر ملے گا اور نہ اس کو اس کی برائیوں پہ گناہ ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عقل کا استعمال نہیں کر سکتا. عقل کا استعمال وہ جیسا ہے اللہ نے اس کو چلا دی. شہد کی مکھی، اس میں کتنی خصوصیات ہیں. ساری شہد کی مکھی کا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کی برائی بیان کی جائے. ایک بھی برا کام نہیں کرتی. انتھک محنت کرتی ہے. مینجمنٹ کا ایک بہترین نظام ہے، ڈسپلن. بہت طریقے سے چلے گی، اپنے چھتے میں جائے گی. ایک ملکہ مکھی ہے، ایک مزدور مکھیا ہے. بہت بہترین ایک ان کا سسٹم ہے، ڈسپلن ہے، جیسے کسی فوج میں ہوتا ہے. اور اتنی محنت کے بعد بناتی کیا ہے؟ بہترین مشروب، انسانیت کی خدمت. سارے کام اچھے ہیں مگر پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. حالانکہ اس پہ ظلم بھی بہت ہوتا ہے. مظلوم تو ویسے ہی جنت میں جائے گا. شہد کی مکھی اتنا کچھ بناتی ہے اور کھاتا کون ہے؟ انسان کھا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ نے جانوروں پر جو فضیلت دی ہے وہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں دی ہے، عقل کی بنیاد پہ دی ہے. اور اسی عقل کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت ہے کہ یہ عقل کا صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے اور غلط استعمال بھی کر سکتا ہے.